نحمدہ نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب کو رمضان مبارک۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارا رمضان خیر و عافیت سے گزارے، اور آج ہم 12واں پارہ شروع کرنے لگے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير فلعلك تارك بعد ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين وإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون۔ اور زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو، اور وہ ہر ایک کے ٹھکانے اور سپرد کیے جانے کی جگہ کو جانتا ہے۔ سب کچھ ایک صاف بیان کرنے والی کتاب یعنی لوح محفوظ میں موجود ہے۔ دابہ چوپائے کو کہتے ہیں، لیکن یہاں پہ مطلقاً جاندار مراد ہے، لہٰذا انسان اور تمام حیوانات اس میں داخل ہیں۔
اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں بنایا اور اس کا عرش پانی پر تھا، تمہیں پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں کون اچھے عمل کرتا ہے۔ اور اگر تم کہو اے لوگو تمہیں مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا، تو ضرور کہیں گے کہ یہ قرآن تو کھلا جادو ہے۔ اس آیت میں قدرت الہی کے دلائل پیش کیے گئے ہیں۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت کئی اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی عظمت اور کمال پر دلالت کرتی ہے، یعنی عرش کے زمین و آسمان سے بڑا ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اسے پانی پر قائم فرمایا، لہٰذا اگر اللہ تعالیٰ کسی ستون کے بغیر وزنی چیز کو رکھنے پر قادر نہ ہوتا تو عرش پانی پر نہ ہوتا۔ دوسری دلیل یہ ہے پانی کو بھی بغیر کسی سہارے کے قائم کیا۔ تیسری دلیل عرش جو کہ تمام مخلوقات سے بڑا ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے 7ویں آسمان کے اوپر قائم کیا ہوا ہے، اس کے نیچے کوئی ستون ہے نہ اوپر کوئی اور علاقہ۔ پیغام اس آیت سے ہمیں یہ مل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے جو نعمتیں پیدا فرمائی ہیں ان کے ذریعے بھی انہیں آزمایا اور ان کا امتحان لیا جا رہا ہے کہ وہ ان نعمتوں کے ملنے پر اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری اور اس کی شکر گزاری کرتے ہیں یا غفلت کا شکار ہو کر اس کی نافرمانی و ناشکری میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم ان سے کچھ گنتی کی مدت تک کے لیے عذاب میں دیر کر دیں تو ضرور کہیں گے کس چیز نے روکا ہوا ہے، خبردار جس دن وہ عذاب ان پر آئے گا تو ان سے پھیرا نہیں جائے گا، اور جس عذاب کا وہ مذاق اڑاتے تھے وہی ان کو گھیرے ہوئے ہوگا۔ اور پیغام یہ آیت ہمیں دے رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بے خوفی ہلاکت کا سبب بنتی ہے، اور اگر ہم انسان کو اپنی کسی رحمت کا مزہ دیں پھر وہ رحمت اس سے چھین لے تو بے شک وہ بڑا مایوس اور ناشکرا ہو جاتا ہے۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر ہم انسان کو اپنی کسی رحمت کا مزہ چکھائیں اور صحت، امن، وسعت رزق اور دولت عطا کریں، پھر یہ سب اس سے چھین لیں اور اسے مصائب میں مبتلا کر دیں تو بے شک وہ دوبارہ اس نعمت کے پانے سے مایوس ہو جاتا ہے اور اللہ عز و جل کے فضل سے اپنی امید ختم کر لیتا ہے اور صبر و رضا پر ثابت قدم نہیں رہتا اور گزشتہ نعمت کی ناشکری کرتا ہے۔ اور اگر ہم مصیبت کے بعد جو اسے پہنچی ہو اسے نعمت کا مزہ دیں تو ضرور کہے گا کہ برائیاں مجھ سے دور ہو گئیں۔ بے شک وہ اس وقت بہت خوش ہونے والا، فخر و تکبر کرنے والا ہو جاتا ہے، مگر جنہوں نے صبر کیا اور اچھے کام کیے ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے۔ اس آیت میں مومن کی شان بیان کی جا رہی ہے اور پیغام یہ ہمیں ملا ہے کہ نعمت چھن جانے پر صبر کرنا اور راحت ملنے پر شکر کرنا، ہر صورت میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں مصروف رہنا مومن کی شان ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کو پہنچنے والا کوئی دکھ، تکلیف، غم، ملال، اذیت اور درد ایسا نہیں، خواہ اس کے پیر میں کانٹا ہی چبھے، مگر اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نعمتوں پر شکر کرنے کی توفیق اور عافیت عطا فرمائے، اور اگر کوئی مصیبت آ جائے تو اس پر صبر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو کیا تمہاری طرف جو وحی بھیجی جاتی ہے تم اس میں سے کچھ چھوڑ دو گے اور اس پر تمہارا دل اس وجہ سے تنگ ہو جائے گا کہ وہ کہتے ہیں ان پر کوئی خزانہ کیوں نہیں اترتا یا ان کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آتا؟ تم تو ڈر سنانے والے ہو اور اللہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ شان نزول اس آیت کا یہ ہے کہ عبداللہ بن امیہ مخزومی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ اگر آپ سچے رسول ہیں اور آپ کا خدا ہر چیز پر قادر ہے تو اس نے آپ پر خزانہ کیوں نہیں اتارا یا آپ کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں بھیجا جو آپ کی رسالت کی گواہی دیتا؟ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اور اس آیت کی تفسیر میں علماء نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی ادائیگی میں کمی کرنے والے نہیں، اور اس نے ان کو اس سے معصوم فرمایا ہے۔
اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے انہیں تبلیغ رسالت کی تاکید فرمائی، اور اس تاکید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسکین خاطر بھی ہے اور کفار کی مایوسی بھی کہ ان کا مذاق اڑانا تبلیغ کے کام میں مخل نہیں ہو سکتا۔ کیا یہ کہتے ہیں یہ قرآن نبی نے خود ہی بنا لیا ہے؟ تم فرماؤ اگر یہ بات ہے تو تم بھی 10 صورتیں لے آؤ، اور اگر تم سچے ہو تو اللہ کے سوا جو مل سکے سب کو بلا لو۔ اور قرآن کا اپنی مثل بنا کر دکھانے کا چیلنج 4 جگہ پہ آیا ہے۔ قرآن مجید نے اپنی مثل بنانے کا چیلنج پیش کیا ہے۔ سب سے پہلے سورہ بنی اسرائیل ہے، جس نے فرمایا آیت نمبر 88 میں، تم فرماؤ اگر آدمی اور جن سب اس آیات پر متفق ہو جائیں کہ اس قرآن کی مانند لے آئیں تو اس کا مثل نہ لا سکیں گے اگرچہ ان میں ایک دوسرے کا مددگار ہو۔ اور 10 صورتوں کی مثل لانے کا چیلنج 10 صورتوں کی مثل لانے کا چیلنج دیا، جیسے ابھی ہم یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 13 میں پڑھ رہے ہیں، اور ایک صورت کی مثل لانے کا چیلنج دیا سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 23 میں، اور اگر تمہیں اس کتاب کے بارے میں کوئی شک ہو جو ہم نے اپنے خاص بندے پر نازل کی ہے تو تم اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ اور اللہ کے علاوہ اپنے سب مددگاروں کو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ اور سورہ یونس میں بھی یہی چیلنج ہے، اور آیت نمبر 38 ہے، کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ اس نبی نے اسے خود ہی بنا لیا ہے؟ تم فرماؤ تو تم بھی اس جیسی ایک صورت لے آؤ اور اللہ کے سوا جو تمہیں مل سکیں سب کو بلا لاؤ اگر تم سچے ہو۔ آخری چیلنج یہ دیا کہ اس جیسی ایک بات ہی بنا لاؤ، چنانچہ سورۃ طور میں آیت نمبر 33 اور 34 میں فرمایا، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ اس نبی نے یہ قرآن خود ہی بنا لیا ہے، بلکہ وہ ایمان نہیں لاتے، اگر یہ سچے ہیں تو اس جیسی ایک بات تو لے آئیں۔ اور 1450 صدیاں گزر گئیں اور ابھی تک قرآن کا یہ چیلنج جو ہے کوئی ایکسیپٹ نہیں کر سکا اور نہ ہی کوئی صورت بنا کے لا سکا، اور قیامت تک اس قرآن کی مثل کوئی ایک صورت، کوئی ایک آیت بھی نہیں لائی جا سکے گی۔ تو اگر وہ تمہاری اس بات کا جواب نہ دے سکیں تو سمجھ لو کہ وہ اللہ کے علم ہی سے اتارا گیا ہے، اور جان لو کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو کیا اب تم مانو گے؟ جو دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہتا ہو تو ہم دنیا میں انہیں ان کے اعمال کا پورا بدلہ دیں گے اور انہیں دنیا میں کچھ کم نہ دیا جائے گا۔ ایک حدیث شریف ہے، غور کیجئے، اور ریا کے بارے میں بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں اچھے اعمال کرنے کی، خلوص نیت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ بندوں کی طرف متوجہ ہوگا تاکہ ان کے درمیان فیصلہ فرمائے۔ اس وقت تمام امتیں گھٹنوں کے بل بیٹھی ہوں گی اور سب سے پہلے 3 آدمیوں کو بلایا جائے گا، جس نے قرآن یاد کیا ہوگا پہلا، دوسرا جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتل کیا گیا ہوگا، اور تیسرا زیادہ مالدار شخص۔ اللہ تعالیٰ اس قاری سے فرمائے گا، کیا میں نے تمہیں وہ کلام نہ سکھایا جو میں نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تھا؟ وہ عرض کرے گا، ہاں یا رب۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تو نے اپنے علم کے مطابق کیا عمل کیا؟ وہ عرض کرے گا، میں رات دن اس کی تلاوت کرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تو نے جھوٹ کہا۔ اور فرشتے بھی کہیں گے کہ تو جھوٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تو تلاوت قرآن سے یہ چاہتا تھا کہ کہا جائے فلاں قاری ہے تو وہ تجھے کہہ دیا گیا، تو چلا جا، آج کے دن ہمارے پاس تیرے لیے کوئی شے نہیں۔ پھر دولت مند کو لایا جائے گا اور اس سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا میں نے تجھے مال میں اتنی وسعت نہ دی کہ تجھے کسی کا محتاج نہ رکھا؟ وہ عرض کرے گا، ہاں یا رب۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میری دی ہوئی دولت سے تو نے کیا عمل کیا؟ وہ عرض کرے گا، میں اس کے ذریعے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتا اور خیرات کیا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو جھوٹا ہے، اور فرشتے بھی کہیں گے کہ تو جھوٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تو صلہ رحمی اور خیرات سے یہ چاہتا تھا کہ کہا جائے کہ فلاں بڑا سخی ہے، تو ایسا کہا جا چکا ہے، اب تو چلا جا، آج کے دن ہمارے پاس تیرے لیے کوئی شے نہیں، یعنی کوئی رحمت نہیں۔ پھر شہید کو لایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تو کس لیے قتل ہوا؟
وہ عرض کرے گا تو نے مجھے اپنے راستے میں جہاد کرنے کا حکم دیا تو میں نے لڑائی کی یہاں تک کہ میں شہید ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا تو جھوٹا ہے، اور فرشتے بھی کہیں گے کہ تو جھوٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تیری جہاد کرنے سے یہ نیت تھی کہ لوگ کہیں کہ فلاں بڑا بہادر ہے، تو یہ بات کہہ دی گئی، تو چلا جا، آج کے دن ہمارے پاس تیرے لیے کوئی شے نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے زانوں پر اپنا دست اقدس مارتے ہوئے فرمایا، اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے پہلے انہی 3 آدمیوں کے ذریعے جہنم کو بھڑکایا جائے گا۔ اور ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ آگ کیسے بھڑکائی جاتی ہے، جو پہلی آگ لگتی ہے۔ یہی حدیث جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیان کی گئی تو آپ نے فرمایا ان تینوں کا یہ حشر ہے تو باقی لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ پھر آپ بہت روئے، یہاں تک کہ لوگوں نے خیال کیا کہ آپ جان دے دیں گے۔ پھر جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوش آیا تو آپ نے اپنا چہرہ پونچھ کر کہا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا۔ اور اللہ سے لمحہ موجود میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ریا سے محفوظ رکھے اور ہمیں اپنی رضا کے لیے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے ذریعے دنیا طلب کرنے سے محفوظ فرمائے، آمین ثم آمین۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں آگ کے سوا کچھ نہیں، اور دنیا میں جو کچھ انہوں نے کیا وہ سب برباد ہو گیا اور ان کے اعمال باطل ہیں۔ اس آیت سے ہمیں پیغام یہ ملا ہے کہ اعمال قبول ہونے کے لیے ایمان شرط ہے، یعنی ایمان کے بغیر کوئی نیکی رب تعالیٰ کے نزدیک قبول نہیں۔ جیسے نماز کے لیے وضو شرط جواز ہے، ایسے ہی اعمال کے لیے ایمان شرط قبول ہے۔ تو جو نعرہ لگتا ہے نا ہیومینٹی فرسٹ کا نعرہ نہیں ہے، اس سے پہلے کون سا نعرہ لگنا چاہیے؟ ایمان فرسٹ، پہلے ایمان اس کے بعد اعمال، اس لیے کہ قرآن پاک میں جگہ جگہ لکھا ہوا ہے 4 مقامات پہ آمنو و عاملوا الصالحات، ایمان لاؤ اور نیک اعمال کرو۔ اور نیک اعمال تبھی قبول کیے جائیں گے جب آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان اور اس کے رسول پر ایمان لے کر آئیں گے۔ تو کیا وہ جو اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہو اور اللہ کی طرف سے اس پر ایک گواہ آئے اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب جو پیشوا اور رحمت ہے، وہ لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں، اور تمام گروہوں میں سے جو اس کا انکار کرے تو آگ اس کا وعدہ ہے۔ استغفر اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کی قسم جس کے دست قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اس امت میں جو کوئی بھی ہے، یہودی ہو یا نصرانی، جس کو بھی میری خبر پہنچے اور وہ میرے دین پر ایمان لائے بغیر مر جائے تو وہ ضرور جہنمی ہے، رواہ مسلم۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ یہ لوگ اپنے رب کے حضور پیش کیے جائیں گے اور گواہی دینے والے کہیں گے یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ بولا تھا، خبردار ظالموں پر اللہ کی لعنت۔ پیغام یہ آیت دے رہی ہے کہ قیامت کے دن کافروں اور منافقوں کی رسوائی ہوگی۔ بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے کہ روز قیامت کفار و منافقین کو تمام مخلوق کے سامنے کہا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب عز و جل پر جھوٹ بولا تھا، اور ظالموں پر خدا کی لعنت ہے۔ اس طرح وہ تمام مخلوق کے سامنے رسوا کیے جائیں گے، اور وہ جو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس میں ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہیں، اور وہی لوگ آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ یعنی ان ظالموں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکتے اور حق کی پیروی کرنے میں رکاوٹ بنتے ہیں، اسلام کے خلاف شکوک و شبہات ڈالنے، صاف اور واضح دلائل میں ٹیڑھا پن تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ وہ زمین میں عاجز کرنے والے نہیں ہیں اور اللہ کے سوا ان کے کوئی مددگار بھی نہیں ہے، ان کے لیے عذاب کو کئی گنا بڑھا دیا جائے گا۔ استغفر اللہ۔ وہ نہ تو سن سکتے تھے اور نہ دیکھتے تھے۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر اللہ عز و جل ان پر عذاب کرنا چاہے تو وہ زمین میں اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ اس کے قبضہ اور اس کے ملک میں ہے، نہ اس سے بھاگ سکتے ہیں نہ بچ سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے سوا
ان کا کوئی مددگار بھی نہیں ہے کہ وہ ان کی مدد کریں اور انہیں اس کے عذاب سے بچائیں۔ لوگوں کو اللہ عز و جل کے راستے سے روکنے اور مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا انکار کرنے کی وجہ سے ان کا عذاب کئی گنا بڑھا دیا جائے گا۔ اللہم اجرنا من النار، آمین ثم آمین۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈال دیا اور ان کے بہتان گم ہو گئے۔ یہ لوگ لازمی طور پر آخرت میں سب سے زیادہ نقصان میں ہوں گے۔ پیغام ہمیں یہ آیت دے رہی ہے کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دینا انتہائی نقصان دہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان فتنوں کے واقع ہونے سے پہلے نیک اعمال کر لو جو اندھیری رات کی طرح چھا جائیں گے۔ ایک شخص صبح مومن ہوگا اور شام کو کافر، یا شام کو مومن ہوگا اور صبح کافر، اور وہ معمولی سی دنیاوی منفعت کے بدلے میں اپنا دین بیچ ڈالے گا۔ رواہ مسلم۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا پر آخرت کو ترجیح دینے اور آخرت کی بھلائی اور بہتری کے لیے بھرپور کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ساتھ ساتھ دعا کرتی جائیے تاکہ اللہ تعالی ہماری اس کوشش کو، کاوش کو قبول فرمائے۔ بے شک جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے اور انہوں نے اپنے رب کی طرف رجوع کیا تو یہی لوگ جنتی ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ دونوں فریقوں کا حال ایسا ہے جیسے ایک اندھا اور بہرا ہو اور دوسرا دیکھنے والا اور سننے والا، کیا ان دونوں کی حالت برابر ہے؟ تو کیا تم نصیحت نہیں مانتے؟ پہلے اللہ تعالیٰ نے کافر و مومن دو گروہوں کا ذکر فرمایا، اب اس آیت میں ایک مثال بیان فرما کر ان کی مزید وضاحت فرما دی ہے۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ دونوں فریقوں یعنی کافر اور مومن کا حال ایسا ہے جیسے ایک اندھا اور بہرا ہو اور دوسرا دیکھنے والا اور سننے والا۔ کافر اس کی مثل ہے جو نہ دیکھے نہ سنے اور یہ ناقص ہے، جبکہ مومن اس کی مثل ہے جو دیکھتا بھی ہے اور سنتا بھی ہے اور وہ کامل ہے اور حق و باطل میں امتیاز رکھتا ہے، اس لیے ہرگز ان دونوں کی حالت برابر نہیں ہو سکتی۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم من موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين
قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء واقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي فقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين قيل يا نوح اهبط بسلام منك وبركات عليك وعلى ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين اور بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، انہوں نے فرمایا میں تمہارے لیے سری ڈر سنانے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا اپنی کتاب قرآن پاک میں یہ طریقہ ہے کہ جب کفار پر دلائل قائم فرمائے، انہیں عذاب سے ڈرائے اور ان کے لیے مثالیں بیان فرمائے تو اس کے بعد گزشتہ انبیاء علیہ السلام اور ان کی امتوں کے بعض واقعات بھی بیان فرما دیتا ہے تاکہ یہ کسی طرح ہدایت حاصل کرے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے 7 واقعات بیان فرمائے ہیں جو سورہ ہود ہم پڑھ رہے ہیں، بلکہ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ، حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ، حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا فرشتوں کے ساتھ واقعہ، حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ، حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے ساتھ واقعہ۔ یہ تمام قصے زمانے کی ترتیب کے مطابق بیان فرمائے۔ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، بے شک میں تم پر ایک دردناک دن کے عذاب کا خوف کرتا ہوں، اور دردناک دن سے مراد یا تو قیامت کا دن ہے یا جس دن قوم نوح پر طوفان آئے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام 40 سال کی عمر میں مبعوث ہوئے اور 950 سال اپنی قوم کو دعوت فرماتے رہے، اور طوفان کے بعد 60 برس دنیا میں رہے تو آپ علیہ السلام کی عمر 1050 سال کی ہوئی۔ اس کے علاوہ آپ کی عمر کے بارے میں متعدد قول اور بھی ہیں۔ تو اس کی قوم کے کافر سردار کہنے لگے ہم تو تمہیں اپنے ہی جیسا آدمی سمجھتے ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمہاری پیروی صرف ہمارے سب سے کمینے لوگوں نے سرسری نظر دیکھ کر بغیر سوچے سمجھے کر لی، اور ہم تمہارے لیے اپنے اوپر کوئی فضیلت نہیں پاتے بلکہ ہم تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی دعوت دی تو انہوں نے 3 شبہات کا اظہار کر کے حضرت نوح علیہ السلام کی نبوت میں طعن کیا۔ پہلا شبہ ان کا یہ تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام ہماری طرح بشر ہیں۔ دوسرا یہ تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی پیروی سب سے کمینے لوگوں نے غور و فکر کے بغیر کر لی، اور کمینوں سے مراد ان کی وہ لوگ تھے جو ان کی نظر میں گھٹیا پیشے رکھتے تھے۔ اور تیسرا شبہ یہ تھا کہ ہم تمہارے لیے اپنے اوپر مال اور ریاست میں کوئی فضیلت نہیں پاتے بلکہ ہم تمہیں نبوت کے دعویٰ میں اور تمہاری پیروی کرنے والوں کو اس کی تصدیق میں جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ فرمایا اے میری قوم، بھلا بتاؤ اگر میں اپنے رب کی طرف سے دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے پاس سے رحمت عطا فرمائی ہو، پھر تم خود ہی اسے دیکھنے سے اندھے رہے تو کیا میں تمہیں اس کو قبول کرنے پر مجبور کروں، حالانکہ تم اسے ناپسند فرماتے ہو؟ یعنی انہوں نے فرمایا کہ میں تمہیں قبول کروانے کی قدرت نہیں رکھتا، بلکہ مجھے تو صرف اس بات کی طاقت ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا پیغام تم تک پہنچا دوں، اور اے قوم میں تم سے اس پر کوئی مال نہیں مانگتا، میرا اجر تو اللہ ہی پر ہے اور میں مسلمانوں کو دور نہیں کروں گا۔ بے شک یہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، لیکن میں تم لوگوں کو بالکل جاہل قوم سمجھتا ہوں۔ اس آیت میں ہمیں پیغام یہ دیا جا رہا ہے کہ مالداروں کو قریب کرنا اور غریبوں کو دور کرنا درست نہیں۔ اور اے میری قوم اگر میں انہیں دور کر دوں تو مجھے اللہ سے کون بچائے گا؟ تو کیا تم نصیحت حاصل
نہیں کرتے۔ حضرت نوح علیہ السلام سے جب ان کی قوم کے لوگوں نے غریب مسلمانوں کو اپنے آپ سے دور کرنے کا مطالبہ کیا تو انہیں حضرت نوح علیہ السلام نے یہ جواب دیا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر میں شریعت کے حکم کے خلاف کافر اور فاجر کی تعظیم کر کے اسے اپنی بارگاہ میں قرب سے نوازوں اور متقی مومن کی توہین کر کے اسے اپنی مجلس سے نکال دوں تو یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی واضح خلاف ورزی ہوگی اور اس کی وجہ سے میں اللہ تعالیٰ کے عذاب کا حقدار ٹھہروں گا۔ مجھے بتاؤ پھر اس وقت مجھے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کون بچائے گا؟ تو کیا تم اس بات سے نصیحت حاصل نہیں کرتے کہ ایسا کرنا درست نہیں؟ اور میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ یہ کہ میں خود ہی غیب جان لیتا ہوں، اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، اور میں ان غریب مسلمانوں کے بارے میں جنہیں تمہاری نگاہیں حقیر سمجھتی ہیں یہ نہیں کہتا کہ اللہ ہرگز انہیں کوئی بھلائی نہیں دے گا۔ اللہ خوب جانتا ہے جو ان کے دلوں میں ہے۔ اگر میں ایسی بات کہوں تو ضرور میں ظالموں میں سے ہوں گا۔ اس سے پہلی آیت میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے آپ کی نبوت میں 3 شبہات ظاہر کیے تھے۔ ایک شبہ تو یہ تھا کہ ہم تم میں اپنے اوپر کوئی بڑائی نہیں پاتے، یعنی تم مال و دولت میں ہم سے زیادہ نہیں ہو۔ دوسرا شبہ یہ تھا یعنی ہم نہیں دیکھتے کہ تمہاری کسی نے پیروی کی ہو مگر ہمارے کمینوں نے سرسری نظر سے۔ اور تیسرا شبہ اس قوم کا یہ تھا یعنی ہم تمہیں اپنے ہی جیسا آدمی دیکھتے ہیں۔ اور ذہن میں یہ رکھیے کہ حضرت سب سے پہلے نبی کون تھے؟ آدم کے بعد آدم یہ طوفان نوح، یہاں سے شروع ہوا تھا نا حضرت نوح علیہ السلام سے، کیونکہ آدم ثانی بھی نے کہا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کفار نے ایک ہی بات کی تھی کہ آپ ہمارے جیسے بشر ہیں، آپ غریبوں کو اپنے ساتھ بٹھاتے ہیں، اور جو کفر تو جو کرنا تھا انہوں نے کیا ہی۔ تو ظاہر ہے اللہ نے اس کے جواب میں ایک ہی بات رب تعالیٰ نے کی کہ میں نے انسانوں میں انسان ہی بھیجنا تھا، جو بھی اپنی قوم میں بھیجتا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے تو آپ کو لقب دیا گیا افضل البشر، افضل الانبیاء، افضل الرسل اور خاتم الانبیاء، کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ انہوں نے کہا اے نوح تم نے ہم سے جھگڑا کیا اور بہت زیادہ جھگڑا کر لیا ہے، تو اگر تم سچے ہو تو وہ عذاب لے آؤ جس کی وعیدیں تم ہمیں دیتے رہتے ہو۔ نوح نے فرمایا وہ عذاب تمہارے اوپر اللہ ہی لائے گا اگر وہ چاہے گا، اور تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکو گے، اور اگر میں تمہاری خیر خواہی کرنا چاہوں تو تب بھی میری نصیحت تمہیں نفع نہیں دے گی۔ اگر اللہ تمہیں گمراہ کرنا چاہتا ہو، وہ تمہارا رب ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ یہ اس نے خود ہی بنا لیا؟ تم فرماؤ اگر میں نے بنا بھی لیا ہو تو میرا جرم صرف مجھ پر ہے اور میں تمہارے جرم سے بیزار ہوں۔ اس کی ایک تفسیر یہ بیان کی جاتی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے یہ لوگ کہتے ہیں کہ جو بات حضرت نوح علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے ہیں وہ انہوں نے اپنے پاس سے ہی بنا لی ہے۔ تو رب تعالیٰ فرما رہا ہے اے نوح تم ان سے فرما دو کہ بالفرض اگر میں نے اپنے پاس سے بنا لی ہے تو مجھے میرے گناہ کی سزا ملے گی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تم نے میرے اوپر جو تہمت لگائی ہے میں تمہارے جرم سے بیزار ہوں۔ اور دوسری تفسیر میں کہا گیا، نہیں اسی کو بس رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور نوح کی طرف وحی بھیجی گئی کہ تمہاری قوم میں سے مسلمان ہو جانے والوں کے علاوہ کوئی اور اب مسلمان نہیں ہوگا، تو تم اس پر غم نہ کھاؤ جو یہ کر رہے ہیں۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ آپ کی قوم کے جن لوگوں سے ایمان قبول کرنے کی توقع تھی وہ تو ایمان قبول کر چکے، ان کے علاوہ جو لوگ اپنے کفر پر ہی قائم ہیں وہ اب کسی صورت ایمان قبول نہیں کریں گے۔ لہٰذا اس طویل مدت کے دوران کفار کی طرف سے آپ کو جس تکذیب، استہزاء اور اذیت کا سامنا ہوا اس پر غم نہ کرو، اور ان کفار کے کرتوت ختم ہو گئے اور اب ان سے انتقام لینے کا وقت آ گیا ہے۔ ایمان لانے والے حضرات کی تعداد مفسرین کے بیان کے مطابق تقریباً 80 تھی۔ اور ہمارے سامنے اور ہمارے حکم سے کشتی بناؤ، اور اب ظالموں کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرنا، بے شک انہیں ضرور غرق کیا جائے گا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بتا دیا کہ ان کی قوم میں سے پہلے مسلمان ہو جانے والوں کے علاوہ کوئی اور اب مسلمان نہیں ہوگا، تو اس کا تقاضا یہ تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ان کافروں کو عذاب دینے والا ہے۔
اور چونکہ عذاب کئی طریقوں سے آ سکتا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بتا دیا کہ وہ عذاب ڈبو دیے جانے کی صورت میں ہوگا، اور ڈوبنے سے نجات کی صورت صرف کشتی کے ذریعے ممکن تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی تیار کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ ہماری حفاظت میں، یعنی اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں اور ہماری تعلیم سے کشتی بناؤ، اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے ان کی شفاعت اور ان سے عذاب دور ہو جانے کی دعا نہ کرنا، کیونکہ غرق ہونا ان کا مقدر ہو چکا ہے۔ استغفر اللہ۔ مروی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ساگوان کے درخت بوئے، 20 سال میں یہ درخت تیار ہوئے۔ اس عرصہ میں مطلقاً کوئی بچہ پیدا نہ ہوا۔ اس سے پہلے جو بچے پیدا ہو چکے تھے وہ بالغ ہو گئے، اور انہوں نے بھی حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنانے میں مشغول ہو گئے، اور نوح کشتی بناتے رہے، اور ان کی قوم کے سرداروں میں سے جب کبھی کوئی ان کے پاس سے گزرتا تو ان کا مذاق اڑاتا۔ نوح نے فرمایا، اگر تم ہمارے اوپر ہنستے ہو تو ایک وقت ہم بھی تم پر ایسے ہی ہنسیں گے جیسے تم ہنستے ہو، تو عنقریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کس پر وہ عذاب آتا ہے جو اسے ذلیل و رسوا کر دے گا، اور کس پر ہمیشہ رہنے والا عذاب اترتا ہے۔ ان کی قوم کے سرداروں میں سے جب بھی کوئی ان کے پاس سے گزرتا تو ان کا مذاق اڑاتا اور کہتا کہ اے نوح، کیا کر رہے ہو؟ آپ فرماتے، ایسا مکان بنا رہا ہوں جو پانی پر چلے۔ یہ سن کر وہ ہنستے، کیونکہ آپ کشتی جنگل میں بنا رہے تھے جہاں دور دور تک پانی نہ تھا، اور وہ لوگ مذاق کے طور پر یہ بھی کہتے تھے کہ پہلے تو آپ نبی تھے، اب بڑھے ہی ہو گئے، معاذ اللہ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان سے فرمایا، اگر تم ہمارے اوپر ہنستے ہو تو ایک وقت ہم بھی تمہیں ہلاک ہوتا دیکھ کر تم پر ایسے ہی ہنسیں گے جیسے تم کشتی دیکھ کر ہنس رہے ہو۔ مروی ہے کہ یہ کشتی 2 سال میں تیار ہوئی۔ اس کی لمبائی 300 گز، چوڑائی 50 گز اور اونچائی 30 گز تھی۔ اس میں اور بھی اقوال ہیں۔ اس کشتی میں 3 درجے بنائے گئے تھے۔ نیچے والے درجے میں جنگلی جانور، درندے اور حشرات الارض تھے، اور درمیانی درجے میں چوپائے وغیرہ، اور اوپر والے درجے میں خود حضرت نوح علیہ السلام، آپ کے ساتھی، اور حضرت آدم علیہ السلام کا جسد مبارک جو عورتوں اور مردوں کے درمیان میں حائل تھا، اور کھانے وغیرہ کا سامان تھا۔ پرندے بھی اوپر والے درجہ میں ہی تھے، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور تنور ابلنے لگا تو ہم نے فرمایا، ہر جنس میں سے نر اور مادہ کا ایک جوڑا، اور جن پر عذاب کی بات پہلے طے ہو چکی ہے ان کے سوا اپنے گھر والوں کو اور اہل ایمان کو کشتی میں سوار کر لو، اور ان کے ساتھ تھوڑے لوگ ہی ایمان لائے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے اس عذاب کے نازل ہونے کی علامت یہ بیان فرمائی تھی کہ جب تم تنور میں سے پانی جوش مارتا ہوا دیکھو تو جان لینا کہ عذاب کا وقت قریب آ پہنچا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے اس علامت کو ملاحظہ فرمایا تو اپنے ساتھیوں کے ساتھ کشتی میں سوار ہو گئے، اور بعض مفسرین کے نزدیک اس تنور سے روئے زمین مراد ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے یہی تنور مراد ہے جس میں روٹی پکائی جاتی ہے۔ نیز اس تنور کے بارے میں چند قول اور بھی ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے ساتھ ان تمام جانوروں کا ایک جوڑا کشتی میں سوار کر لیا جو بچے جنتے ہوں یا انڈے دیتے ہوں، البتہ جو مٹی سے پیدا ہوتے ہیں جیسے مچھر وغیرہ ان میں سے کسی کو سوار نہ کیا۔ جانور آپ علیہ السلام کے پاس آتے تھے، اور آپ علیہ السلام کا دایاں ہاتھ نر پر اور بایاں مادہ پر پڑتا تھا، اور آپ علیہ السلام سوار کرتے جاتے تھے۔ بعض بزرگوں سے مروی ہے کہ سانپ اور بچھو نے حضرت نوح علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی کہ ہمیں بھی اپنے ساتھ سوار کر لیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان سے فرمایا، تمہاری وجہ سے ہم کہیں مصیبت کا شکار نہ ہو جائیں، اس لیے میں تمہیں سوار نہیں کروں گا۔ انہوں نے عرض کی، آپ ہمیں سوار کر لیں، ہم آپ کو اس بات کی ضمانت دیتے ہیں کہ جو آپ کا ذکر کرے گا ہم اسے نقصان نہ پہنچائیں گے، لہٰذا جسے سانپ اور بچھو سے نقصان پہنچنے کا خوف ہو تو وہ یہ آیت پڑھ لے۔ سورہ صافات کی آیت نمبر 79۔ سلام علی نوح فی العالمین، تمام جہان والوں میں نوح پر سلام ہو، اسے انشاءاللہ سانپ اور بچھو سے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اور اس میں حضرت نوح علیہ السلام کے اہل خانہ یہ کل 7 افراد تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام، ان کے 3 بیٹے سام، حام، یافس
اور ان تینوں کی بیویاں جن پر بات پہلے طے ہو چکی ہے، ان سے مراد حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی وعلا ہے جو ایمان نہ لائی تھی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا کنعان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہلاکت کا فیصلہ فرما دیا۔ وہ لوگ جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے، یہ کل 80 افراد تھے۔ ان کی تعداد کے بارے میں اور بھی اقوال ہیں، صحیح تعداد اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کیونکہ ان کی تعداد کسی صحیح حدیث میں نہیں آئی۔ اور نوح نے فرمایا، اس میں سوار ہو جاؤ، اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا اللہ ہی کے نام پر ہے، بے شک میرا رب ضرور بخشنے والا مہربان ہے۔ اور وہ کشتی انہیں پہاڑ جیسی موجوں کے درمیان لے کر چل رہی تھی، اور نوح نے اپنے بیٹے کو پکارا اور اس کشتی سے باہر ایک کنارے پر تھا، اے میرے بیٹے تو ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں کے ساتھ نہ ہو۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب نازل ہوا تو 40 دن اور رات آسمان سے بارش برستی رہی اور زمین سے پانی ابلتا رہا، پانی پہاڑوں سے اونچا ہو گیا یہاں تک کہ ہر چیز اس میں ڈوب گئی، اور ہوا اس شدت سے چل رہی تھی کہ اس کی وجہ سے پہاڑوں کی مانند اونچی لہریں بلند ہو رہی تھیں۔ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ علماء فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان منافق تھا، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا اور اپنے کفر کو چھپاتا تھا۔ جب طوفان آیا تو اس نے اپنا باطنی کفر ظاہر کر دیا، کیونکہ جب آپ نے پکارا تھا کہ اے میرے بیٹے تمہارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا اور سواری سے محروم رہنے والے کافروں کے ساتھ نہ ہو۔ بیٹے نے کہا، میں ابھی کسی پہاڑ کی پناہ لے لیتا ہوں، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح نے فرمایا، آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں مگر وہی بچے گا جس پر وہ رحم فرما دے۔ اور ان کے درمیان میں لہر حائل ہو گئی تو وہ بھی غرق کیے جانے والوں میں سے ہو گیا۔ استغفر اللہ۔ اور حکم فرمایا گیا کہ اے زمین اپنا پانی نگل جا، اور اے آسمان تھم جا، اور پانی خشک کر دیا گیا اور کام تمام ہو گیا، اور وہ کشتی جو جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی، اور فرما دیا گیا ظالموں کے لیے دوری ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی 6 مہینے زمین میں گھوم کر جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی۔ یہ پہاڑ موصل یا شام کی حدود میں واقع ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں 10ویں رجب کو بیٹھے اور 10ویں محرم کو کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے شکر کا روزہ رکھا اور اپنے تمام ساتھیوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ اور 10 محرم یعنی عاشورہ کے دن روزہ رکھنا سنت ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کو روزہ خود بھی رکھا اور اس کے رکھنے کا حکم بھی دیا۔ اس کی فضیلت کے بارے میں حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اللہ عز و جل پر گمان ہے کہ عاشورہ کا روزہ 1 سال پہلے کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ اور نوح نے اپنے رب کو پکارا تو عرض کیا، میرے رب میرا بیٹا بھی تو میرے گھر والوں میں سے ہے، بے شک تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سب سے بڑا حاکم ہے۔ اللہ نے فرمایا، اے نوح بے شک وہ تیرے گھر والوں میں ہرگز نہیں، بے شک اس کا عمل اچھا نہیں، پس تم مجھ سے اس بات کا سوال نہ کرو جس کا تجھے علم نہیں۔ میں تجھے نصیحت فرماتا ہوں کہ تو ان لوگوں میں سے نہ ہو جو جانتے نہیں۔ اب نصیحت آموز پیغام یہاں پہ ہمیں یہ مل رہا ہے، نجات کے لیے صرف نسبی قرابت کا اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ عرض کی، حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے رب میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ تجھ سے وہ چیز مانگوں جس کا مجھے علم نہیں، اور اگر تو میری مغفرت نہ فرمائے اور مجھ پر رحم نہ فرمائے تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ یعنی جب انہیں احساس ہوا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یہ ان کی دعا پسند نہیں آئی کیونکہ وہ کافر تھا، تو پھر انہوں نے اپنے رب سے حضرت نوح علیہ السلام نے مغفرت کی دعا کی۔ فرمایا گیا، اے نوح ہماری طرف سے اس سلامتی اور ان برکتوں کے ساتھ کشتی سے اترو جو تم پر اور تمہارے ساتھیوں کی جماعتوں پر ہیں، اور کچھ جماعتیں ایسی ہیں جنہیں ہم فائدے دیں گے، پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ آیت میں مذکور سلامتی میں قیامت تک آنے والا ہر مومن اور مرد داخل ہے، اور برکتوں سے حضرت نوح علیہ السلام کی ذریت اور آپ علیہ السلام کی پیروی کرنے والوں کی کثرت مراد ہے کہ بکثرت انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام اور ائمہ دین رحمۃ اللہ علیہ آپ کی نسل پاک سے ہوئے۔ اب جو یہ آیت میں مذکور ہے کہ آنے والا ہر مومن اور مرد اور عورت،
اور جو ہمارے ایک مشہور ہے کہ صرف جو دعا ہے اپنی اولاد ہی کر سکتی ہے، کوئی اور نہیں کر سکتا، تو سنت انبیاء سے ہمیں پتہ چل گیا کہ سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام نے تمام مومن مردوں اور عورتوں کے لیے دعا کی تھی قیامت تک کے لیے، لہٰذا کوئی بھی دنیا سے جائے ہمارے اوپر فرض بنتا ہے کہ ہم اس کے لیے دعا کریں۔ اور یہ جو بات پھیل رہی ہے کہ جی کوئی اور دعا نہیں کر سکتا، یہ بات غلط ہے۔ اور یہاں جو فرمایا گیا یہ برکات جو تم پر تمہارے ساتھیوں کی جماعتوں پر ہیں، اس کے متعلق حضرت محمد بن کعب قرظی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان جماعتوں میں قیامت تک ہونے والا ہر ایک مومن داخل ہے۔ اور آیت کے دوسرے حصے میں جو فرمایا پھر ہم انہیں کچھ جماعتیں ایسی ہیں جنہیں ہم فائدے دیں گے، اس حصے میں جو فرمایا گیا اس کے بارے میں ہے کہ اس سے حضرت نوح علیہ السلام کے بعد پیدا ہونے والے کافر گروہ مراد ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ ان کی مقررہ مدتوں تک فراغی عیش اور وسعت رزق عطا فرمائے گا، پھر انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخرت میں دردناک عذاب پہنچے گا۔ اس میں قیامت تک آنے والا ہر کافر مرد اور کافرہ عورت شامل ہے۔ اللہم اجرنا من النار۔ یہ کچھ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تمہاری طرف وحی کرتے ہیں، اس سے پہلے نہ تم انہیں جانتے تھے اور نہ تمہاری قوم جانتی تھی، تو تم صبر کرو، بے شک اچھا انجام پرہیزگاروں کے لیے ہے۔